آپ سے بھی اس کا جواب چاہوں گا. یہ تولا صاحب بڑے اس کے حمایتی ہیں کہ اس کو $50,000 کو $1,00,000 کر دینا چاہیے. کیا کر دینا چاہیے ایسے، یا اس میں کوئی نقصان ہے پاکستان کا؟ دیکھیں، یہ اس سے ٹیکس چوری ہوتی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ لمٹ میں نے ہی لگائی تھی جب میں وزیر خزانہ تھا، اور 1 کروڑ روپے کی تھی اس وقت. تو اس کے بعد خاص سے پی ٹی آئی کے زمانے میں اس کو کم کر کے 50 لاکھ کی کر دی تھی. آپ کروڑ روپے کر دیں، 2 کروڑ روپے کر دیں، $1,00,000 تک کر دیں، اس کے اوپر کرنے سے مطلب یہ کہ آپ ٹیکس چوری کا دروازہ کھول رہے ہیں. اور ہماری جو 99% ریمیٹنس آتی ہیں وہ اس سے بہت کم آتی ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان یہ لمٹ بڑھا دے گا اور بغیر پیسے کے پوچھے پیسے آ جائیں گے، تو اس میں بہت سارے اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہو جاتے ہیں پاکستان کے اوپر، فیٹف کے کیسز ہو جاتے ہیں، وہ بہت سارے اور مسائل ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ سوچنا میرے خیال سے غلط ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ڈالر آ جائے گا اگر ہم نے یہ لمٹ کھول دی، کیونکہ بہت اور طریقوں سے بھی ڈالر آ سکتا ہے. ہمارے حوالہ ہنڈی کا بھی بہت ڈالر آتا ہے، روشن ڈیجیٹل میں بھی بہت پیسہ آ جاتا ہے. جو صاحب ثروت پاکستانی ہوتے ہیں، اگر فورن نیشنل ہوتے ہیں تو وہ باہر کے پاؤنڈ بھی خرید لیتے ہیں. اگر پاکستانی نیشنل بھی ہوتے ہیں تو وہ بینکوں کے تھرو پاکستانی بانڈز خرید لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ غلط خیال ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈالر آ جائے گا اگر ہم ڈالر کی لمٹ بڑھا دیں. وہی پاکستانی ڈالر گھوم کے آ جاتا ہے جو حوالہ ہنڈی کے تھرو جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، اور اس میں ٹیکس چوری کا بہت بہت لمبا دروازہ کھول دیتے ہیں آپ. سر، ہمارے بیشتر جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ پیسہ گھما کے دبئی سے لاتے ہیں. وہ جو شہباز صاحب پہ ایف آئی اے کا کیس تھا عمران خان کی حکومت میں بنایا گیا، وہ کیس کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا، شوگر کا پیسہ گھوم کے آیا ہوا تھا پاکستان واپس. اور بہت سارے اور لوگ بھی، کاروباری لوگ، یہ کام کرتے ہیں. لیکن ایک سسٹینیبل وے کیا ہوگا کہ پاکستان کی فارن ایکسچینج ارننگ بڑھ جائے؟ اب $100 پہ تیل پہنچا ہوا ہے، اس نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالنا ہے. اگلے مہینے ہماری وہ چیخیں نکل رہی ہوں گی، تو یا امپورٹ کمپریشن کریں یا کوئی فارن ایکسچینج کمانے کا طریقہ ڈھونڈیں. دیکھیں سر، اگر آپ کا ڈالر اتنا روپیہ آئل اتنا بڑھ جاتا ہے تو تھوڑا سا امپورٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک کرتی بھی ہے، انفارمل ریسٹرکشنز لگا دیتی ہے، بینکوں کو کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس ڈالر آ رہا ہے وہ خرچ کرو. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا یا اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانے کا. لیکن جو دوسری بات ہے کہ دیر از نو سبسٹیوٹ ندیم بھائی فار ایکسپورٹ سیلز. آپ قرض لے سکتے ہیں، امریکہ سے لائن لے سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ کبھی نہ کبھی تو آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہی پڑے گا نا، آپ کا ڈالر کمانا پڑے گا. اگر آپ کی یہاں پہ بجلی جو ہے وہ پورے خطے میں سب سے مہنگی ہو، آپ کی گیس یہاں پہ سب سے مہنگی ہو، آپ گیس کی پالیسیز چینج کر دیں، بجلی کی پالیسیز چینج کر دیں، آپ کے ٹیکس ریٹس یہاں پہ سب سے زیادہ ہوں، تو پھر اس دوران میں دیکھیں، آپ نے بجٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسپورٹس کے اوپر ٹیکس ہٹا رہے ہیں. اب پتہ چلی نہیں، وہ بات بھی نہیں ہوئی. وہ انہوں نے اس کے اندر ایک لکونہ ڈال دیا کہ جس کمپنی کا 80% سے زیادہ ٹیکس ہے ہم اس کے اوپر سپر ٹیکس ہٹائیں گے، باقی آپ کمپنیوں کو ایکسپورٹ کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگا رہے ہیں. سو ہم اگر یہ پالیسیز ٹھیک کر دیں ہماری، اور ایکسپورٹ خود بخود بڑھ جائے گا انشاءاللہ، تو ہم کو یہ پھر در در جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس قسم کی ترکیبیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس سے ابھی تک ہم کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. سر، مفتاح صاحب $30 ارب پہ پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں ایکسپورٹس کے اوپر، اور مجھے تو اب ایک ہوپ لیس سناریو نظر آتا ہے. مجھے لگتا ہے ہم اس سے اوپر جانے والے ہی نہیں ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کون سا ایسا طریقہ اپنائیں گے کہ آپ کی یہ گڈس ٹریڈ جو ہے اس میں کوئی بہتری آنی شروع ہو جائے پاکستان کی فیور میں. ندیم بھائی دیکھیں، 2008 کے اندر یا 11 کے اندر بھی ہم جو تھے نا، وہ 13% اپنی معاشی حجم کا حصہ جو تھا وہ برآمدات میں ڈال دیتے تھے، ایکسپورٹ کر لیتے تھے. اب یہ میرے خیال سے سمٹ کے 8% ہو گیا ہے. تو 13 کے بعد سے آپ نے کیا پالیسیز اپنائی ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی مرتبہ آپ نے روپے کو مستحکم رکھا ہے، ڈالر کو مارکیٹ میں جھونک دیا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ 20% لے گئے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے ایکسپورٹرز کو مہنگی بجلی دی ہے، گیس دی ہے. پاکستان کے اندر ایک مہنگی بجلی ہے، حکومت نے مہنگی بجلی لگائی تھی، آپ کے ایکسپورٹرز نے نہیں لگائی تھی، لیکن آپ ایکسپورٹرز سے ان کا پیسہ لیتے ہیں، آپ صنعت سے بھی پیسہ لیتے ہیں جس سے پاکستان میں کاروبار کم ہو جاتا ہے. آپ ہم ڈیوٹیز لگاتے ہیں، ہم ایکسٹرا پروٹیکشن دیتے ہیں اپنی لوکل انڈسٹری کو کہ وہ دنیا سے کمپیٹ ہی نہ کر سکے. ہمارے محترم راشد لنگڑیال صاحب جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں جنگ اخبار میں 1-2 مضمون لکھے ہیں کہ ہم کو یہ جو ہم نے جو دیواریں کھڑی کر رکھی
تھیں اپنی انڈسٹری کے ارد گرد، اس کو بھی ہٹانا پڑے گا اور اس کو آزاد چھوڑنا پڑے گا تاکہ وہ دنیا سے کمپیٹ کرے. پاکستان میں باہر سے مال آئے لیکن پاکستان باہر کا مال لے کے جائے، اور پھر ان کے ڈالر کے روپے کی پالیسی میں بھی آپ کو کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بجلی اور گیس جب تک آپ کمپیریٹیو نہیں کریں گے، آپ کا صنعت کار جو ہے وہ دنیا بھر سے کمپیریٹیو نہیں ہو سکتا.